حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد للہ لہ الاسماء الحسنى وصفات العلی ولہ الحمد فی الاولی والآخرہ والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفى ورسولہ المجتبى وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع الہدی اما بعد. الناجحون پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے سیریز لیس کمثلہ شیء، معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں جو خاص قواعد ہیں ان کا ذکر شروع کر چکے ہیں، اور پہلا قاعدہ ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب نام جو ہیں وہ حسنی ہیں، جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، کامل ہیں، بہترین ہیں، کسی بھی نقص اور خامی سے پاک ہیں. تو ابھی انشاءاللہ ہم دوسرا قاعدہ کریں گے، اور دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ اسماء اللہ لا حصر لہا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے لیے کوئی عدد متعین نہیں ہے، ان کو اللہ کے نام جو ہیں یہ محدود نہیں ہیں، ان کی تعداد نہیں گنی جا سکتی ہے. تو یہ دوسرا قاعدہ ہے. تو اس قاعدے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن و سنت میں جو اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں ہمارے لیے وہی معلوم اور معتبر ہیں، لیکن یہ تمام نام اللہ کے ناموں کی آخری حد نہیں ہیں. یہ صرف وہ نام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے. اس کے علاوہ کئی ایسے نام ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ، اور ان کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اللہ کے ایسے اور بھی نام ہیں جو اس نے اپنے پاس علم غیب میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کسی اور کے علم میں نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اسألک بکل اسم ھو لک، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے بدلے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو تو نے خود اپنے آپ کو دیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوقات میں سے یعنی اپنے نبیوں میں سے کسی کو جو ہے وہ سکھایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرے پاس جو ہے وہ علم غیب میں تیرے پاس محفوظ ہے. تو یہ مسند احمد اور ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور محدثین کی اکثریت نے اس حدیث کو، اس روایت کو درست قرار دیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی خاص عدد تک محدود نہیں ہیں. اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے جو بڑی معروف ہے، اور جس سے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں 100 سے ایک کم، اور جو انہیں شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. احصا کا لفظ بولا گیا ہے. تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نام صرف اتنے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ محض 99 نام ایسے ہیں جنہیں احصا کر کے، جن کا جو ہے شمار کر کے اچھے طریقے سے کوئی جنت جا سکتا ہے. اگر تعداد کی حصر مقصود ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان اسماء اللہ 99، کہ اللہ کے ہی 99 نام ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ ان للہ 99 اسما. اور پھر احصا کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ہمارے ہاں معنی یہ کر دیا جاتا ہے کہ جس نے گنا، لیکن احصا میں صرف گننا جو ہے وہ شامل نہیں ہے، صرف عدد کاؤنٹ کرنا شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی شرائط ہیں. سب سے پہلے تو ان ناموں پہ ایمان لایا جائے، کہ جو ان ناموں کو ایمان لائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفت کمال پہ مشتمل ہیں، ان میں کوئی عیب، خامی، نقص موجود نہیں ہے. اور پھر اسی طرح ان کو سمجھنا، ان کے معانی اور تقاضوں کو سمجھنا، علم و فہم ان کا، یہ دوسری ذمہ داری ہے. تیسرا جو ہے وہ انہیں یاد رکھنا، یعنی کہ ان کو زبانی یاد کرنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دہرانا. اور چوتھا ان کے ذریعے عمل اور دعا کرنا، کہ ان کے ساتھ اللہ کو پکارنا، دعا کرنا، ان کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنا. تو یہ احصاء کے معنی میں شامل ہے. اس کے بعد ایک تیسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم حشر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پہلی شفاعت کریں گے، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، تو اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور میں سجدہ اتنا لمبا کروں گا جو بہت طویل ہوگا، جو حدیث میں بیان ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارفع محمد قل یسمع لک، کہ محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ کو سنا جائے گا. سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. تو اشفع تشفع،
اگر آپ سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَجَامِدَ يُعَلِّمُنِيهَا اللَّهُ لَا أَحْسِنُهَا الْآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَجَامِدِ ثُمَّ اشْفَعْ فَيُحَدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا، اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ اسی وقت مجھے سکھائے گا، اور جو الفاظ میں اب نہیں جانتا۔ تو ایک دوسرے طریقے سے کہیں تو پھر ان میں ایسی جو ہے اللہ کی حمد جو ہے وہ بیان کروں گا، سفارش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کر دے گا اور میں لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا جس کے جو ہے ایک ذرے کے برابر بھی ایمان جس میں موجود ہو اور شرک نہ کیا ہو۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یفتح علی نبیہ یوم القیامت من محامدہ بما لم یفتح بہ علی احد من قبل وہی تفصیل لما هو ثابت للہ من اسمائہ و صفاتہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی حمد سینے پہ کھول دے گا جو اس سے پہلے کسی پر نہیں کھولے گا، اور یہ دراصل اللہ کے اسماء و صفات کی ہی تفصیل ہوگی۔ اور اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا الحمد الذی یحمد بہ یوم القیامہ یتضمن انواع من کمالہ و اسمائہ و صفاتہ لم یکن قبل ذلک قد اطلع علیہ العباد کہ جو حمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی کریں گے، اس میں اللہ کی کمالات اور اس کے اسماء و صفات کی ایسی اقسام شامل ہوں گی جن پر اس سے پہلے کسی بندے کو اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سلف صالحین نے اور مزید جو اس کے بارے میں کہا، تو ابن القیم رحمہ اللہ کی عبارت ہے کہ فَأَسْمَاؤُهُ غَيْرَ مَحْصُورَةٌ بِعَدَدٍ وَلِهَذَا جَاءَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ کہ اللہ کے نام کسی ایک عدد میں محصور نہیں ہیں، اس لیے حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ یا وہ نام جو تو نے اپنے علم غیب میں محفوظ رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ تعینها لیس من کلام النبی باتفاق اہل المعرفۃ بحدیثی کہ ان ناموں کو تعین کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں ہے، اس پر اہل حدیث کا اتفاق ہے کہ ان ناموں کی تعین اللہ کے نبی نے نہیں کی ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ وضاحت کرتے ہیں کہ جو 99 نام بعض روات ذکر کرتے ہیں وہ دراصل راوی کا ادراج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہے۔ تو اب ان ناموں کی پھر تعداد کتنی ہے، تو جو قرآن و حدیث میں آئی ہے تو علماء نے مختلف گنی ہے، کسی نے 200 سے زائد گن لیے، کسی نے جو ہے وہ 164 گنے ہیں، کسی نے 129 گنے ہیں، اور یہی تعداد جو ہے زیادہ قرائن کے قریب لگتی ہے کہ جو 100 سے کچھ اوپر ہے۔ تو قرآن و سنت کا اگر تتبع کیا جائے تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو نام قرآن مجید سے بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ الاحد الاعلی الاکرم الالہ الاول الآخر الظاہر الباطن الباری البر البصیر التواب الجبار الحافظ الحسیب الحفیظ الخفی الحق المبین الحکیم العلیم الحمید الحی القیوم، اور یہ اسی طرح چلتے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں بیان ہوئے تو الجمیل الجواد الحکم الحی الرب الرفیق السبوع السید، تو یہ 18 نام جو ہے وہ یہاں پہ بیان ہوئے۔ تو اب اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے نام محدود نہیں ہیں بلکہ غیر محدود ہیں۔ قرآن و سنت میں وارد نام ہمارے لیے معتبر ہیں، لیکن کچھ نام اللہ نے اپنے علم غیب میں رکھے ہیں۔ حدیث کے مطابق 99 نام جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ کے نام صرف اتنے نہیں ہیں۔ تو احصاها میں جو ہے اس پہ ایمان لانا، فہم اس کا حاصل کرنا، ان کو یاد کرنا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے ان کو استعمال کرنا، تو یہ احصاها میں شامل ہے۔ اور اہل سنہ کا جو اجماعی منہج یہی ہے کہ اسماء اللہ توقیفیہ ہیں، ہم انہی کو ثابت کرتے ہیں جو قرآن و سنت میں آئے ہیں، اور مزید کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ اس قاعدے کی کچھ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے نام صرف 99 ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں جن میں سے کچھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے، اور ان ناموں کو جو یاد کرے گا اور جو ان کو حفظ کرے گا، ان کا ترجمہ یاد کرے گا، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو اسماء و صفات قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں ان کو ہم سمجھ بھی سکیں، ان کو بیان بھی کر سکیں اور لوگوں کو بھی بتا سکیں۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔